ہوں شاہ صاحب آج کل بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، قومی مسئلہ ہے اور ظاہر ہے بھی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تاخیر تو جی دیکھیے اس کی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں اب تو حکومت کے لوگوں نے بھی اور وزراء نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کوئی بیچ میں مسئلہ تھا یا کہیں پہ قانون کی کہیں غلطی تھی. جو پہلے آئی ایس پی آر نے جو نام جو ظاہر کر دیے تھے، تو اب انہوں نے کہا جی کہ اس میں چونکہ کچھ نقائص تھے، کچھ ضابطے کی خلاف ورزیاں تھیں، تو اب چونکہ چیئرمین وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم پاکستان کی آپس میں مشاورت ہو گئی ہے اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کچھ نام جو ہیں 2 3 یا 5 ان کی ایک پینل جو ہے وہ سمری کی صورت میں وزیر اعظم کے پاس جا چکا ہے. تو اس بات کو بھی تو میرا خیال ہے 3 دن گزر گئے ہیں. تو شاہ صاحب یہ جو سمری جانے والی بات ہے اس کی بھی تردید آ چکی ہے جی ان آفیشیل ذرائع سے کہ کوئی سمری نہیں بھیجی گئی، بس وہی نام تھے جو بھیجے گئے شروع میں، اور یہ حکومت کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے کہ سمری آئی ہے، لیکن اس پر بھی ابھی تک دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، آئی ایس آئی کا بڑا کلیدی رول ہے اس میں. آپ کی افغانستان میں روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ حالات چینج ہو رہے ہیں. اندرون اور بیرون جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور اس کے بارے میں ایگزیکٹ اور ٹرو بریفنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اور حکمرانوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو جب وہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کو جتنا جلدی اس معاملے کو طے کر لیا جائے اتنا ہی یہ ملکی مفاد میں ہوگا، اور جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنی ہی نہ صرف ہمارے لوکل سوشل میڈیا اور میڈیا پہ جس طریقے سے چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جتنی ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جتنا انڈرمائن کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. اور سر یہ جو آپ نے میڈیا کی بات کی، پولیٹیشنز میں بھی اب وہ چیمہ گوئیاں شروع ہوئی ہیں. مریم صاحبہ نے جادو ٹونے اور ذائچوں کی بات کی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، میں تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن بات میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جہاں پہ یہ معاملات جہاں پہ سٹک ہوئے ہیں، جہاں پہ الجھ گئے ہیں، ان کو سلجھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی سینکٹیٹی بڑی ضروری ہے، اور وہ اس طریقے سے اگر زبان زد عام ہوں گے اور لوگ اس پہ چیمہ گوئیاں کریں گے تو اس ادارے کی جو ایک تقدس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پیپلز پارٹی حکومت یا نون لیگ اتنا اگر وہ فوج کے ساتھ کرتے تو اب تک وہ غدار، ملک دشمن سب کچھ قرار پا جاتے. ابھی کیا وجہ ہے فوج کا کیوں بیک وٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فوج تھوڑی سی مائنڈ فل ہے اور ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہتے. حالانکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے میاں نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ کس بات پہ گئی تھی؟ اسی بات پہ گئی تھی. اس سے پہلے بھی ٹینشنز رہتی رہی ہیں چیف ایگزیکٹو اور آرمی کی جو ہائرارکی ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ چینجز ہوتی رہی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی انا کا مسئلہ ہے تو اس انا کو ختم کیا جائے اس قومی مفاد کے لیے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے، اس کو جتنا جلد از جلد اس تنازع کو آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو کر دیں تاکہ جو ریاست کے امور ہیں وہ صحیح طریقے سے چلیں. آئین یہ کہتا ہے وزیر اعظم کا اختیار ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سولولی جو ہے یہ وزیر اعظم کو یہ اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے یا فوج کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے یا ایون آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس، یہ جو آبدئی ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان کو، چیف ایگزیکٹو کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے ڈی جی کی، وہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ایک حاضر سروس جو ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے، اور جب لیفٹیننٹ جنرل جو لگایا جاتا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو اور ڈسپلن میں ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی. تو اس لیے اس میں روایات یہ ہیں، قانون کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ کوڈیفائڈ کہیں پہ، نہ رولز ریگولیشنز میں، نہ لا میں، نہ کانسٹیٹیوشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اس مشاورت کے نتیجے میں ایک نام پہ اتفاق ہوتا ہے، اس کو کنوے کر دیا جاتا ہے کیبنٹ ڈویژن کو، اور کیبنٹ ڈویژن اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے.
یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 3 نام آتے ہیں تو مجھے ایک میں نام آپ کیوں کو بھیجا بتاؤں گیا؟ جی کہ یہ وہ والی اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں جس میں 3 نام آتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ آبجیکشن وزیر اعظم نے کیبنٹ میں اٹھایا کہ 3 نام روایتاً بھیجے جاتے ہیں، مجھے ایک نام بھیجا گیا، کیا میں ربڑ اسٹیمپ ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 نام ان کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیچوٹری عہدوں کے بھیجے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے جب تقرری ہو رہی ہوتی ہے تو منسٹری آف ڈیفینس جو ایک سمری فلوٹ کرتی ہے اس میں کم از کم 3 نام ہوتے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس میں کوئی اس طرح کی مشاورت، صرف وزیر اعظم پاکستان اور لیڈر آف دی اور چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے ایک مشاورت کرنی ہے اور ایک نام پہ اتفاق کرنا ہے. اور اس میں مشاورت چیف آف آرمی اسٹاف کی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے کنٹرول میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جن کی تقرری پروپوز ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ جب وہ ان کو سروسز جو ہے وہ وزیر اعظم کے ڈسپوزل پہ ایز ڈی جی آئی ایس آئی دے دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو ایک لین ہے آرمی کے ساتھ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑے کوآرڈینیشن کے ساتھ، آپس میں مفاہمت کے ساتھ یہ معاملات چلتے ہیں اور یہ ادارے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل چاہ کی. سر آپ کو مبارک کو بڑا افیکٹو آرڈر کیا سپریم کورٹ نے کہ 2 دن میں ادارے کھول دیے جائیں بہت شکریہ. اور اب آپ اپنا آفس سنبھال لیں گے. تو بلدیاتی ادارے تو آپ سنبھالیں گے، لیکن جو ملکی سیاست میں ہلچل ہے خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں جی، میں آبویسلی میں ایک سپاہی ہوں، ہم چاہے ریٹائر بھی ہو جائیں تو ہمیں فخر ہے کہ میں نے پاک فوج میں 25-26 سال جو ہے اپنے وطن کی خدمت کی ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے پاک فوج کو انوالو کیا ہے پولیٹکس میں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پہلے بھی چیف آف آرمی اسٹافس کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں، مگر یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ نے مہینہ 15 دن جو ہے میڈیا پہ اور ہر قسم کے میڈیا پہ آپ نے خبریں چلا دی. کیا وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ انڈیا ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے، انہوں نے اس کے اوپر اپنا جو میڈیا اس کے اوپر 2 گھنٹے بکواس کی پروگرام چلائے. اتنا ہمارا ظالم دشمن ہے کہ وہ ہمارا موقع ڈھونڈتا. اور اب ڈی جی آئی ایس آئی کی اتنی پریسٹیجیس اپوائنٹمنٹ، اور یہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی ریپلیس ہوتے تھے، ایک طریقہ کار کے مطابق ہو جاتے تھے، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور اب ان کا ایک وہ جو منسٹر ہے، میں اس کو کیا کہوں، روز آ کے کہتا ہے جی ہم 1 پیج پہ ہیں اور فوراً 2 دنوں میں کام ہو جائے گا. کون سا کام؟ پاکستان آرمی از ون آف دا بیسٹ آرمیز آف دا ورلڈ، اور وہ ہمیشہ چاہے طوفان ہو، چاہے زلزلے ہوں، چاہے سڑکیں بنانی ہوں، چاہے روڈ بلاکس ہو جائیں، چاہے بیماریاں آ جائیں، تو پاک فوج تو کبھی پیچھے نہیں رہے. اور آپ منہ سے کہتے ہو کہ پاک فوج، تو پاک فوج کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو آپ کے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں. کنفیوژن ہے کہاں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا عمران خان سے پوچھیے آپ. عمران خان وہ کہتا ہے میں اینڈ ہی از چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. آسک ہم کہ وٹ از دا پرابلم ود ہم، دیٹس آل، ہی از دا سولوشن. اور میں ریکویسٹ کروں گا پوری پاکستانی قوم کو کہ ان چیزوں کو سیریسلی لے، اور فوج جیسا جو منظم اور بہترین ادارہ ہے، یہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان سے کہیں کہ یہ تو یہ گزشتہ غلط سر قسم 8-10 کی تشہیر دن نہ سے کریں. چل رہا ہے، پھر اب یہ دیکھیں فوج نا، اور کتنا برداشت کرے گی سر؟ تو یہ پھر اللہ کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک ٹھاک رہیں. خدا نہ خواستہ کوئی اونچی نیچی بات ہوئی تو اس کو عمران خان کو قوم کبھی نہیں بخشے گی، کیونکہ اس میں ذمہ داری ان کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی آئی ایس پی آر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی؟ بالکل نہیں آئی. اور یہ روز آ جاتے ہیں، باندھ کی بولیاں بولتے ہیں. ہم سب کو جانتے ہیں الحمدللہ، وی آر لائل ٹو دا کنٹری. یہ بھی لائل بنے، لائلٹیز دکھائیں. اتنے منظم ادارے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو مت کریں کہ دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے. ہمارے بارڈرز کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کل پی آئی اے کی فلائٹ بند ہو گئی ہے. حکومت کو ہے پتہ ایران کے ساتھ کیا تعلقات چل رہے ہیں، ہے پتہ. تو اس لیے یہ میں اس کو وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس کو کہوں گا کہ فار گاڈ سیک اپنی ہٹ درمی میں ملک کے ایسے منظم اداروں کے بارے میں اس طرح کی افواہیں اور باتیں مت کریں. بہت شکریہ.